جی السلام علیکم ایوری بڈی، آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہیں. فرسٹ آف آل تھینک یو ویری ویری مچ. آپ لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں اور کچھ کرٹیسزم بھی آ رہا ہے، کچھ اپریشیشن بھی آ رہا ہے. اٹس پارٹ آف لائف. پیدا ہوتے ہیں تو اذان کان میں سنائی دی جاتی ہے اور جاتے ہیں تو ایک جنازہ ہوتا ہے. اور اصل زندگی کا مقصد زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنا ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے مطابق، ان کی سیرت کے مطابق، ہمارے جو خاتم النبیین ہیں اس کے مطابق، ان کی زندگی کے مطابق گزارنا ہے. اور مختلف طریقوں سے لائف کے مختلف موضوعات کے طور پہ، حصوں کے طور پہ ہم لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. کوئی ایک اچھے والد کے طور پہ، کوئی ایک اچھے دوست کے طور پہ، کوئی اچھے ساتھی کے طور پہ، کوئی اچھی بیٹی، کوئی اچھے بیٹے کے طور پہ، کوئی پولیس والا، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی لائر، کوئی فیس بک والا، کوئی میڈیا والا، کوئی وکیل، کوئی جج. تو مختلف رولز ہوتے ہیں ہماری پرسنالٹی پہ. آج کا جو سیشن ہے یہ ہوسٹ کر رہے ہیں محمد عمران صاحب، جو کہ میرے ساتھ ابھی کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے آئی ایم لائیو فرام مائی اون پیج، کیونکہ ان کا تھوڑا سا کوئی ایشو آ رہا تھا. سو عمران، آپ کو میری آواز آ رہی ہے ابھی اس وقت؟ جی جی آ رہی ہے. اوکے جی عمران. سو عمران، میں چاہوں گا کہ ہم آج کے سیشن کو ذرا پازیٹیو بنائیں. اور جو ٹاپک جی ہے جی آج کا وہ ہے کہ یوتھ جو ہے وہ پینڈیمک کے دوران اسٹریس کو کیسے ڈیل کر سکتی ہے. تو اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ پہلے تو آپ اپنا انٹروڈکشن کرائیں اور بتائیں کہ اس سیشن کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے، تاکہ ہم اس کو مزید بہتر طریقے سے لوگوں تک اس کو پہنچا سکیں. جی جی تھینک یو سو مچ ڈاکٹر احسن فار اسپیئرنگ یور ٹائم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. آپ نے اے ٹی آئی پاکستان کے ریکویسٹ پہ آپ ہمارے اس پہ لائیو آئے سیشن میں. ہمارا ایکچولی یہ جب سے یہ پینڈیمک شروع ہوا ہے تو لاسٹ سیشن سے ہم نے رمضان میں اسپیشلی روز ایک لائیو سیشن کا سلسلہ شروع کیا ہے ڈفرینٹ ٹاپک کے ساتھ اور ڈفرینٹ پرسنالٹیز کے ساتھ ہم ایک لائیو سیشن کرتے ہیں. سو ٹوڈے آج آپ ہمارے گیسٹ ہیں. تو جو کووڈ لاسٹ ایئر جو شروع ہوا ہے پاکستان میں، تو اس کی وجہ سے جو ایک اسٹریس آیا ہے اسپیشلی یوتھ سے ریلیٹڈ. تو آج چونکہ آپ ایک مینٹل ہیلتھ پروفیشنل بھی ہیں، تو آج ہم نے آپ کو اسی لیے لائیو لیا ہے کہ ہم اس کو ڈسکس کر سکیں کہ جو کووڈ 19 کی وجہ سے جو اسٹریس آیا ہے اس کو کس طرح سے یوتھ جو ہے نا وہ اوور کم کر سکتی ہے. سو تھینک یو ویری مچ فار اسپیئرنگ یور ٹائم. سو آج فرسٹ آف آل آپ تھوڑا سا ذرا بتائیں کہ یہ اسٹریس بیسیکلی مطلب آیا کس طرح سے ہے، اور جب ہم اسپیشلی ریلیٹ کرتے ہیں اس کو یوتھ کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ. تو اسٹوڈنٹس آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک پینڈیمک آئی ہے تو پوری دنیا میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس سے ان کی اسٹڈیز ڈسٹرب ہوئی ہیں. تو آپ ذرا کائنڈلی بتائیں کہ یہ پہلے تو اسٹریس کووڈ کی وجہ سے آیا کس طرح سے، اور یوتھ اس کو کس طرح سے اوور کم کر سکتے ہیں اپنی اسٹڈیز کے حوالے سے اور باقی چیزوں کے حوالے سے، اپنی ڈیلی لائف کے حوالے سے. دیکھیں، پہلے تو یہ سمجھیں کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کی ففتھ لارجسٹ، یعنی کہ دنیا میں پانچویں بڑی قوم جو ہے وہ پاکستان ہے، جس کے اندر 63% جو ہماری آبادی ہے وہ 15 اور 33 سال کے درمیان مشتمل ہے. یہ یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ تھی 2017 کے مطابق. ابھی دوبارہ ہونی ہے 2021 سے، بیچ میں کووڈ آ گیا 2020 میں. تو جو ہماری جو جب اتنی زیادہ یوتھ ہوتی ہے کسی بھی ملک کے اندر، کسی بھی جگہ کے اندر، تو اس کے اندر کافی زیادہ چیلنجز ہوتے ہیں ہمارے معاشرتی، معاشی اور پولیٹیکل اور اس کے علاوہ مختلف اسپیکٹس کے اوپر. تو کوئی بھی پینڈیمک، یعنی کہ اسپینش فلو کی ہم بات کریں جو کہ 1900 سنچری کے اندر آیا، وہ بھی 2-3 سال رہا. کچھ لوگوں کے مطابق وہ 5 سال رہا. کوئی بھی پینڈیمک ہو، پینڈیمک وہ بیماری جو دنیا بھر میں پھیل رہی ہو، ٹھیک ہے، جیسا کووڈ 19 ہے ایک جو چائنا نے ڈائگنوز کیا اور اس کا نام کرونا وائرس رکھا. اور اس کے اندر پہلے تو یہ سمجھنے کی بات ہے عمران صاحب کہ یہ جو پینڈیمک ہے یہ کیوں، اس کی وجہ سے اسٹریس آ رہا ہے. اسٹریس ایک بیسیکلی، اسٹریس کو اگر ہم بات کریں تو ایک وہ اسٹریس ہوتا ہے جسے ہم یو اسٹریس کہتے ہیں. یو اسٹریس وہ چیز ہوتی ہے جو کہ ہمیں
ایک پازیٹیو وائب لے کے آتا ہے ہمارے اندر. مثال کے طور پہ ایک شادی ہے، تیار ہونا ہے، خوشی کا موقع ہے، اسٹریس ہوگا، اسٹریس میں جلدی جلدی تیار ہوں گے، جلدی جلدی کپڑے پہنیں گے، جلدی جلدی کالز کریں گے، ایک پازیٹیو اسٹریس ہوگا. کہیں اچھی چیز کی طرف جانا جو باڈی ہمیں پریپیئر کرتی ہے فزیولوجیکلی، جو ہماری باڈی کے اندر چینجز آ رہی ہوتی ہیں، ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی ہوتی ہے، سانس تیز سے آ رہا ہوتا ہے، ذہن میں مختلف سوچیں چل رہی ہوتی ہیں، تو اس کو ہم یو اسٹریس کہتے ہیں. ایک نارمل اسٹریس جو کہ ہمیں پازیٹیو طریقے کی طرف لے کے جاتا ہے. لیکن اس دوران کورونا کے دنوں کے اندر چونکہ خوف کی ایک لہر کچھ لوگوں کے اندر چل رہی ہے، اور مینلی دو قسم کی پرسنالٹیز، جس طرح اسٹینفورڈ اور ہارورڈ کے جو کورسز ہوئے اس دوران ڈیورنگ دا ٹریننگس اینڈ جیسے کووڈ 19 آیا، ہم لوگ اپنی کوئی ایف سی پی ایس کی ٹریننگ میں تھا، کوئی پریکٹس کر رہا تھا، کوئی ڈاکٹر اپنی پریکٹیشنری سروسز دے رہا تھا، کوئی میڈیکل آفیسر تھا، کوئی کنسلٹنٹ تھا. تو اچانک سے دنیا کے اندر ایک الارمک سچویشن آ گئی کہ اس کو پڑھیں، اس کو جانیں کہ یہ کیا ہے. تو مقصد تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اور دوسرے کو بچانا ہے اس وائرس سے، کیونکہ یہ ہم سے پھیل رہا ہے اور ہمیں لگ رہا ہے. تو اس کو کرنے کے لیے چائنا نے بہت پہلے کہہ دیے تھے کہ جو آربیٹیرین اور سختی والے جو میئرز ہوتے ہیں، بند کر لینا علاقوں کو اور سختی برتنا، یہ کچھ اتنا زیادہ پازیٹیو افیکٹ نہیں لے کے آتا. چائنا نے شروع میں کہہ دیا تھا، آئی تھنک یہ مارچ اپریل کی بات ہے. اینڈ اٹ واز اے رائل کالج سیکیٹرک کورس، ایک پوڈ کاسٹ تھی جو میں نے بھی اٹینڈ کی. اس میں یہ کلیئرلی انہوں نے کہا کہ وہاں کے جو امیونائزیشن کے جو ہیڈ تھے اور ایون جو منسٹری دیکھ رہے تھے کہ جو آربیٹیرین اور جو اسٹرکٹ میئرز ہوتے ہیں اس سے لوگوں میں اسٹریس پھیلتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، لیکن اسٹریس اس وجہ سے بھی پھیل رہا ہے کہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں، کیچ ہو رہے ہیں. اور یہ جو تکلیف دہ چیز ہے یہ یو اسٹریس نہیں ہے، یہ ڈسٹریس ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو تکلیف کی طرف لے کے جاتی ہے. جہاں تک نوجوانوں کی بات کی جائے تو یا کسی بھی اس میں اکثر اس طرح آفن بات ہو بھی جاتی ہے اسکولز کے ساتھ، یونیورسٹیز کے ساتھ یا آن لائن سیشنز کے اندر، کہ کسی بھی کنڈیشن کے اندر انسان پریپیئرڈ جو ہوتا ہے نیچرلی نہیں ہوتا، اور اس کو پریپیئرڈ کرنے کے لیے باڈی کا ایک آٹومیٹک سسٹم ہوتا ہے کہ آٹونامک اراؤزل ہوتا ہے. ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، سانس پراپرلی تیز تیز آ رہی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ ذہن جو ہوتا ہے وہ فاسٹ فاسٹ پروسیس کر رہا ہوتا ہے. لیکن ایک انسرٹینٹی، یعنی کہ ایک حالات کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کس طرف جا رہے ہوتے ہیں. جب اس قسم کی سچویشن ہے تو بندہ ہمیشہ الرٹ رہتا ہے. جس طرح آج کل ہمارے اسٹوڈنٹس الرٹ رہتے ہیں. آج کل کے جو ہمارے نوجوان ہیں، دنیا کی 5ویں لارجسٹ قوم سے ہمارا تعلق ہے، ان کو ایک یہ بھی چیلنج ہے کہ آیا اسکول ہمارے بند رہیں گے، آیا ہمارے ایگزامز ہوں گے، یا جو پرفارمنس ہم لوگ اسکول میں نہیں کر سکے کیا وہ ہم دے سکیں گے یا نہیں دے سکیں گے. سو اس میں مینلی دو قسم کی پرسنالٹیز، اس پہ اکثر میری بات ہوتی ہے. اس کو سمجھیں کہ دو قسم کی مین پرسنالٹیز ہوتی ہیں عمران صاحب. ایک ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں بلانٹنگ پرسنالٹی. بلانٹنگ پرسنالٹی کووڈ کو یا کسی بھی پینڈیمک کو اس طرح لیتی ہے، ہو جائے گا، بس یہ ہلکا پھلکا زکام ہوا، بخار ہوا، ٹھیک ہو گئے، جی بس یہ ہو جاتا ہے، جڑی رات قبرہ بچ منجی تنی، جس طرح ہم لوگ اپنے ہندکوں میں کہتے ہیں. تو یہ ہوتی ہے بلانٹنگ پرسنالٹی. دوسری ہوتی ہے مانیٹرنگ پرسنالٹی. مانیٹرنگ پرسنالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے، بچوں کا خیال رکھیں گے، ہاتھ بار بار دھوئیں گے. بلنٹنگ والے بھی دھوئیں گے، بلنٹنگ والے بھی ماسک پہنیں گے، ٹھیک ہے. لیکن مانیٹرنگ والے بہت زیادہ خیال رکھیں گے ایک ایک چیز کا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ مجھ سے کرونا کسی کو ہو جائے. اچھا، اور پھر یہ چیز ایک میں نے دیکھی ہے کہ جو پیشنٹس ہمارے پاس وینٹ سے واپس آئے ہیں یا جن کی ہم سائیکیٹریکل اسیسمنٹ ڈیورنگ آر ڈیوٹیز کر رہے ہوتے ہیں، ان سے جب میں پوچھتا ہوں کہ آپ کو کس چیز کا زیادہ پریشانی یا خوف اس دوران ہوا جب آپ کو کرونا ہوا، ایک جرنل اسیسمنٹ کے اندر، مینٹل اسٹیٹس کے اندر، تو کہتے ہیں ہمیں جو مانیٹرنگ والے ہیں وہ زیادہ تر یہ کہتے ہیں، اور ایون جنہیں کووڈ ہو جاتا ہے، کہ ہمیں اس چیز سے زیادہ خوف رہا، ڈر رہا کہ کہیں ہمارے بیٹی کو نہ ہو جائے، بچے کو نہ ہو جائے، ہمارے بوڑھے والدین کو نہ ہو جائے. اگر میری وائف کو مثال کے طور پہ ہو گیا تو بچے کا خیال کون رکھے گا. سو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک ڈسٹریسنگ سچویشن کریٹ کر رہے ہیں. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کر رہے ہیں کہ وی ہیو ڈیسائیڈڈ
ایز اے پالیسی کہ وی ہیو ٹو لیو ود اٹ. ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اس سے گزارنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، بات ہوئی کہ فلسفی کو تو بحث میں خدا نہیں ملتا، لیکن جیسے ہم پیدا ہوئے کان میں اذان ہوئی، اور جب ہم فوت ہوں گے تو ایک جنازہ ہوگا. یہ ہمارا ایک ایمان ہے، ایک زندگی ہے. تو اس اسٹیٹ کو کہ ایک دشمن ہے جو کہ ہمیں ڈسٹروائے کر رہا ہے، ہمیں نقصان دے رہا ہے، ہم سے نہ چاہتے ہوئے ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے فیملیز کو، ہمارے دوستوں میں پھیل رہا ہے. اور چلیں ایک انسان ہو، اس کو تو بندہ سیلف ڈیفenس کر سکتا ہے، اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. یہ تو ایک اندیکھا وائرس ہے. ٹھیک ہے. نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا وائرس. تو بائی ڈیفینیشن ایک وہ چیز ہے کہ جو نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی. لائک الیکٹران مائکروسکوپ میں آپ دیکھو گے، پتہ نہیں نظر اس میں بھی آئے گی کہ نہیں آئے گی. ان شارٹ، عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے، تو اٹ از ہماری اس وقت قوم زیادہ تر جو ہے نا وہ بلنٹنگ بیہیویئر کی طرف جا چکی ہے، اجتماعی طور پہ، کہ ہونا ہوا تو ہو جائے گا، نہ ہوا تو بس ٹھیک ہے. لیکن جو اس میں مانیٹرنگ والے لوگ ہیں، جو لوگ ابھی بھی خیال کر رہے ہیں، جو لوگ ابھی بھی احتیاط کر رہے ہیں، ان کو اس چیز کی تنبیہ کی جاتی ہے کہ وہ اس چیز کو کنٹینیو کریں. اب اس کووڈ کے دوران یا کسی بھی پنڈیمک کے دوران، اگر ایک پنڈیمک سے پہلے کسی انسان کو ڈپریشن تھی، تو وہ کووڈ کے اندر اس کو ڈپریشن ہونے کا چانس ہے، زیادہ بڑھنے کا چانس ہے. یعنی کہ جسے ہم کہتے ہیں پری موربڈ، یعنی کہ اس کی جو شخصیت ہے، موربڈ یعنی کہ بیماری سے پہلے اگر وہ obsessive اس کی عادت تھی، شروع سے وہ چیزیں ترتیب میں کوئی رکھتا تھا، رکھتی تھی، آرڈرلی ہوتے تھے، کپڑے جگہ پہ ہوں، ہر چیز پنکچوئل ہو، تو وہ کووڈ اگر آ گیا، اور اگر اس کو فار ایگزامپل اب جس طرح آج کل پینڈیمک چل رہا ہے، وہ زیادہ زیادہ ان چیزوں کا خیال رکھے گا کہ اس کو بالکل ہی کوئی ٹچ نہ کرے، وہ کسی کو ٹچ نہ کرے، چیزوں کو بار بار تو کچھ لوگوں میں ہم نے دیکھا کہ یہ چیزیں ایگزیجریٹ ہو جاتی ہیں، کچھ نوجوانوں میں. اور کچھ لوگ جو کہ تو اس طریقے سے اگر کسی کو کوئی مینٹل پرابلم تھا تو وہ کووڈ کی وجہ سے ایک تو وہ زیادہ ہوتا ہے. نمبر دو، کووڈ کے دوران لاک ڈاؤن کی سچویشن میں یا لاک آف کی سچویشن میں، اب جس طرح پچھلے سال یہ ہوا کہ ایک دن آپ جا رہے ہیں کام پہ، 2 دن آپ نہیں جا رہے، یا پھر ایک دن جا رہے ہیں ایک دن نہیں جا رہے، یا ایک دن جا رہے ہیں ایک ہفتے بعد جا رہے ہیں. تو نیند کا جو سائیکل تھا نا وہ بہت زیادہ متاثر ہوا لوگوں کا. نمبر ایک. نمبر دو، سیل فون کا جو یوز ہے، میں دو اس کو کیٹیگرائز کروں گا. ایک وہ لوگ جو کہ سیل فون یوز نہیں کرتے، جو ہمارے دور دراز علاقوں کے لوگ ہیں، جو پہاڑوں میں بستے ہیں، ریگستانوں میں بستے ہیں، جن کے پاس انٹرنیٹ ایکسیس نہیں ہے، ان کی الگ، اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں. لیکن یہ جو لوگ جو سیل فون یوز کرتے ہیں، جو آپ کو اور مجھے بھی دیکھ رہے ہیں، ان کے اندر سیل فون یوز زیادہ ہو گیا. اب جب سیل فون یوز زیادہ ہوا، ہر طرف سے نیوز آ رہی ہے کہ جی فلاں بیمار ہے، فلاں، تو ڈیفینیٹلی اٹ از ڈسٹریسنگ. انسان کو پھر اپنی فکر ہوتی ہے، اپنے پیاروں کی فکر ہوتی ہے. سو یہ ایک ایڈڈ اسٹریس ہو گیا. سو ایک انسان جو ہے نا مجموعی طور پہ، جس طرح ہم سیکیٹری میں دیکھتے ہیں، تو بایولوجیکلی یعنی کہ ہمارا دماغ، ہمارے نیورو ٹرانسمیٹرز جس میں سیروٹونن ہے، آکسیٹوسن ہے، ڈوپامین ہے، لاتعداد نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں، اگر اس میں چینجز ہوں، اس میں اتار چڑھاؤ ہو، تو انسان کو ایک ذہنی کیفیت سے گزر سکتا ہے. یا سائیکولوجیکلی اگر انسان کی اپنی جو ایک کوپنگ فیسلٹی ہے، ایک کوپنگ اس کی استطاعت ہے کہ وہ چیزوں کو کیسے لیتا ہے، حالات کو کیسے ٹیکل کرتا ہے، اگر اس میں کمی آ جائے یا بیشی آ جائے تو سائیکولوجیکل ریزن. لیکن یہ جو سوشل ریزنز ہیں نا، یہ حالات، یہ معاملات، یہ ایڈمنسٹریشن، یہ اسکول آن ہونا، اسکول آف ہونا، یہ، اور پھر ہمارا کلچرل ایک، جس طرح کچھ لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کووڈ کو ہے، اور کچھ ابھی بھی، بلکہ میجورٹی ابھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے کہ کرونا وائرس تو ہے ہی نہیں ہے. ابھی بھی میرے کزنس جو ہیں وہ، ہم بیٹھے ہوتے ہیں، آدھے کہہ رہے ہوتے ہیں جی کرونا وائرس ہے ہی نہیں، تو یہ ایویں ہی بس پتہ نہیں کہ، اور آدھے کہتے ہیں نا جی ہے، جیسا ہوندے اسا پتہ چلتا ہے. تو دیکھیں یہ ہر جگہ پہ سو کلچرل اسپیکٹ آ گیا. پھر ہمارا آ جاتا ہے ریلیجس اسپیکٹ، جو نمبر 1 میں رکھوں گا. ہمارا یہ ایمان ہے ایز مسلمان کہ یہ اگر اندیکھا دشمن ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ کو بچانے کی اور اپنے دوسروں کو بچانے کی، حالات جنگ ہوگی. تو اگر یہ حالات جنگ ہے، تو پھر یہ ہم نے اس کو ایز اے جہاد، ایز اے کوشش، کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت دینی ہے، ہم نے اپنے کو بھی بچانا ہے اور دوسرے کو بھی بچانا ہے، انسانیت کا فائدہ ہو، تو اس کو ایز اے ریلیجس کانٹیکسٹ کے طور پہ اس طریقے سے ہم سیکیٹری کو پاکستان میں، میٹل ہیلتھ کو ابھی ہم لے کے چاہ رہے ہیں، اور جنرلی بھی ایسے ہی ہم لے کے چلتے ہیں. لیکن عمران صاحب، امپورٹنٹ سوال یہ کہ ہمارے نوجوانوں میں
دو چیزیں میں نے دیکھی ہیں جو مطلب جن سے میں نے انٹریکشن، میرا پرسنل انٹریکشن اور ایکسپیرینس ہے، اگر ہم اس کی بات کریں. کچھ لوگوں نے جب انہیں نیند نہیں آئی اور یہ جب سائیکل ڈسٹرب ہوا تو انہوں نے نیند کی گولیاں کھانی شروع کر لی، نیند کی گولیوں کا سہارا لینا شروع کر لیا، بجائے اس کے کہ سلیپ ہائیجین کے پرنسپلز. سلیپ ہائیجین کے پرنسپلز یہی ہوتے ہیں کرنے والے کیا کام ہے، نہ کرنے والے کیا کام ہے. کرنے والے یہ ہوتے ہیں آپ ایکسرسائز کریں، ڈیپ بریدنگ ایکسرسائزز کریں، اپنی عبادات کریں، اللہ تعالیٰ پہ یقین اسٹرانگ رکھیں. صبح ایک اگر رات کو سونے میں پرابلم ہے، صبح اٹھنے کا ایک ٹائم فکس کر لیں. صبح اٹھنے کا ٹائم فکس، میرا اپنا پرسنل یہ کہ صبح اگر رات کو اگر آپ لیٹ سو رہے ہو، مگر اگر آپ صبح ایک وقت پہ آپ اٹھ رہے ہو تو آٹومیٹکلی رات کو سونے کا سائیکل بھی آپ کا امپروو ہو جاتا ہے، آپ ٹھیک ہو جاتے ہو. نمبر ایک. نہ کرنے والے کاموں میں یہ ہوتا ہے کہ گھڑی بار بار نہ دیکھیں. صبح آپ نے جلدی اٹھنا ہے، آپ گھڑی بار بار نہ دیکھیں. یہ پچھلی بار ایک ٹاک ہوئی، اس میں سے پوائنٹ مس ہو گیا. گھڑی دیکھنے سے نا بڑا سٹریس ہوتا ہے، اور میں نے صبح اٹھنا ہے، میں نے جی سحری کے وقت اٹھنا ہے، میں نے پھر اس کے بعد دوبارہ ڈیوٹی پہ جانا. جس طرح ہم تو ابھی سو جائیں گے، پھر سحری پہ اٹھیں گے، پھر سحری کر کے روزہ بند کر کے نماز پڑھیں گے، پھر سو جائیں گے، پھر اٹھیں گے 7 بجے، پھر ہم یونیفارم میں 8 بجے ہوں گے، پھر پورا دن. سو یہ ہر ایک وہ بندہ جو کہ اسکول کا ٹیچر ہے، جو کہ ایک چوکیدار ہے، جو کہ ایک نرس ہے، جو ایک ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، جو کوئی بھی بندہ جو کہ کام کرے، اپنا بزنس سنبھال رہا ہے، پرائیویٹلی لگا ہوا ہے، اس کی یہ حالت ہے کہ اس کو تو گھڑی نہ دیکھیں. دوسرا نہ کرنے والا کام، چائے کا استعمال سونے سے کم از کم 5 گھنٹے پہلے ترک کر لیں. ٹھیک ہے. اپنے روم کو کمفرٹیبل بنائیں، اور بیڈ کو پڑھائی کے لیے نہ یوز کریں. اپنے بیڈ کو آن لائن ایجوکیشن کے لیے یوز نہ کریں، جو آج کل آن لائن ایجوکیشن ہو رہی ہے. بیڈ کو صرف سونے کے لیے استعمال کریں، اور سونے سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کریں. ٹھیک ہے. اپنا جو اگر ڈراماز دیکھنے ہیں، اگر اسٹڈیز کرنی ہے، اپنے روم کے اندر بے شک کوئی ایک اسپاٹ رکھ لیں، اپنے باہر کسی اور جگہ پہ رکھ لیں، لیکن ڈو ناٹ اسپیسیفائی یور بیڈ. اب بیڈ جو ہے نا، اب ہمارا جو برین ہے وہ ایک اناٹمی بھی ہے اور ایک فنکشن بھی ہے. ہمارا برین ٹیونڈ ہوتا ہے کہ اچھا اب ہم اس جگہ پہ آ گئے، اس میں تو ہم نے موبائل دیکھنا ہے، اس وقت تک دیکھنا ہے جب تک ہمیں نیند نہیں آئے گی. I'll be very frank. وہ پھر نہیں سوتا، پھر سونے بھی نہیں دیتا. آپ چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں سونے دیتا. آپ کا جو سب کانشیس ان کانشیس ہے، وہ پروسیس جو ہوتے ہیں وہ آپ کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں. تو ایک تو نیند کی جو گولیاں ہیں، مہربانی کر کے اس کا استعمال ترک کریں. دوسری جو چیز دیکھی کہ جو لوگ سٹریس تھے زیادہ، ان لوگوں نے چرس کا استعمال شروع کر لیا، سگریٹ زیادہ کر لی، نسوار زیادہ کر لی، الکوہل زیادہ کر لیا. ٹھیک ہے. اب یہ چیلنجز ہیں ہمارے. اب ہم کہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن چیلنجز ہے، لوگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو آٹومیٹکلی ڈرگس کی طرف جانے سے پہلے گو ٹو یور ڈاکٹر، ٹاک ٹو دیم کہ مجھے نیند کا پرابلم آ رہا ہے. سو نیند از دا بیسک تھنگ جو کہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. اگر ہم اس کو بیس لائن پہ لے آئے نا کہ اسٹریس کس وجہ سے ہو رہا ہے، تو آپ کا سلیپ سائیکل جو بایولوجیکل کلاک ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. نمبر ایک. نمبر دو، جو امپورٹنٹ چیز جو ٹیچرز، جو ہم اپنے کولیگز میں، اپنے روم میٹس میں، اپنے دوستوں میں اس وقت دیکھنے کی جو ضرورت ہے کووڈ کی وجہ سے، میں اس کو کلاسیفائی کرتا ہوں دو قسم کے اسٹوڈنٹس میں. ایک وہ اسٹوڈنٹ ہے جو کلاس روم اسٹوڈنٹ ہے، اس کو کلاس میں لیکچر کی سمجھ آتی ہے، اس کو ٹیچر کے ساتھ انٹریکشن میں زیادہ اچھی سمجھ آتی ہے، اس کا جو ایک ریوارڈنگ سسٹم ہے، اس کی جو ڈوپامین ہے، اس کی جو انرجی لیولز ہیں، اس کا جو بوسٹ ہے، وہ تب آتا ہے جب وہ کلاس میں اچھا آنسر دیتا ہے، اس کو اپریشیشن ملتی ہے. یا یہ وہ اسٹوڈنٹ ہے جس کو ٹیچر کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اپنے ساتھ والے کولیگ سے پوچھتے ہیں اچھا یار اس کا کیا مطلب ہے، اچھا آخری بات انہوں نے کیوں، اچھا کیوں ہنس رہے ہیں، کیا وجہ. دیر آر آل سارٹ آف آئی کیوز ان آر کلاس، ان اینی کلاس. ٹھیک ہے. یہ جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کی اسٹڈیز متاثر ہوئی ہے، پوری دنیا میں متاثر ہوئی ہے، ورسز دوسرے وہ اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ان کا ذہن جو ہوتا ہے وہ کہیں اور ہوتا ہے، جو جنرلی تقریباً میجورٹی کے ساتھ اور ہوتا ہے. لیکچر چل رہا ہوتا ہے، ذہن میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے. اینڈ دے آر رائٹنگ، وہ رائٹنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا جو 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 ایکٹیو الرٹنس ہے، جو کنسنٹریشن ہے، وہ کسی اور طرف ہوتی ہے. وی کین ہیو اے سیشن آن دیٹ ان شاء اللہ ان فیوچر. تو دونوں کے اوپر جو ہے مختلف اثرات آئے ہیں. اب جو اسٹوڈنٹ، جو کلاس روم اسٹوڈنٹ تھا، جو اس میں ایکٹیو تھا، اس کو ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے. اور جو وہ اسٹوڈنٹ دوسرا جو بیسیکلی جو خود اکیلے میں پڑھنے میں زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے تھے، وہ زیادہ کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں ان دنوں. سو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب کے لیے ایک برا اسپیکٹ ہے، لیکن جو بیہیویئر میں، جو رویے میں، جو مطلب جو جس طرح ایک شیشہ ہم دیکھتے ہیں عمران صاحب، جو رویے میں جو چیزیں دیکھنے کی ہیں، اس میں
یہ کہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا دوست، آپ کا پیارا، آپ کا بچہ، آپ خود، اگر آپ کا موڈ چڑچڑا ہو رہا ہے، اگر ہر بات پہ آپ کو غصہ آ رہا ہے، رمضان میں تو غصہ آتا ہے، شیطان جو ہے اس کو، ہم سب انسان ہیں، مطلب ہم سب کو غصہ آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو قابو میں رکھنا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ متواتر ایک انسان کا جو موڈ ہے وہ چڑچڑا رہ رہا ہے، وہ لو رہ رہا ہے، اس کو ایک کک، جسے ہم کہتے ہیں نا کک نہیں مل رہی ایک لائف میں، ایک پازیٹیو چیز نظر نہیں آ رہی، مایوسی سی کیفیت ہے، اگر وہ آپ دیکھیں، اگر جو اس کی ایکٹیویٹیز تھی، یعنی کہ اگر وہ گیمنگ کر رہا تھا، آن لائن گیمنگ ہو بے شک، اسپورٹس ہو، یا کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو دوستوں کے ساتھ، ایس او پیز کے ساتھ بے شک بیٹھنا، اگر اس میں اس کا انٹرسٹ کم ہو رہا ہے، یا اگر وہ بہت زیادہ اس کو خوف آ رہا ہے باہر جانے سے، کووڈ کی حالات کی وجہ سے یا اس کے علاوہ، یا کسی ایک سچویشن کے اندر، اور وہ چیزیں جس کے اندر اس کو پہلے مزہ آتا تھا، انجوائے کرتا تھا، انرجیٹک فیل کرتا تھا، اگر وہ اس کو کم محسوس ہو رہی ہیں، اور وہ اگر اس وجہ سے اتنا پریشان ہو کہ وہ کوپ نہ کر سک رہا ہو اپنی پڑھائی کے ساتھ. اب دیکھیں نا، جون از ویری امپورٹنٹ فار ایوری بڈی، ہر ایک کا ایگزام ایف ایس سی میں چل رہا ہوتا ہے، اور مطلب یونیورسٹیز میں بھی، ایون ہمارے پوسٹ گریجویشن ایگزامس کافی اکثر سپر اسپیشلائزیشن کے، اسپیشلائزیشن کے، فیلوشپ کے، سیکنڈ فیلوشپس کے بٹوین مارچ اینڈ نومبر چل رہے ہوتے ہیں. سو اگر اس میں پرابلم آ رہا ہو، اور ساتھ کنسنٹریشن کا مسئلہ آ رہا ہو، پڑھ رہا ہو اسے سمجھ نہ آ رہی ہو، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ، یہ تو ایک میں نے آپ کو کلسٹر بتا دیا، اگر اس کو نیگیٹو تھاٹس آ رہی ہوں کہ زندگی کا کیا فائدہ ہے، میں کچھ اچیو نہیں کر سکوں گا، اگر اس کو لگ رہا ہو کہ اس کے گولز جو کووڈ سے پہلے، پینڈیمک سے پہلے اس نے ڈیسائیڈ کیے تھے، وہ مدھم نظر آ رہی ہوں، تو دیکھیں نا، ایک انسان ہے جس نے فار ایگزامپل چلیں ایونٹ مینیجر بننا ہے، اس کا گول ہے کہ میں نے مارکیٹ بنانی ہے، میں نے ایونٹ مینیج کرنے ہیں جی. کووڈ آ گیا، کووڈ میں تو اب ایونٹ ریسٹرکشنز ہیں. اب آپ خود سوچیں، وہ بچہ جو انٹرپرینور بننا چاہ رہا تھا، جو بڑا سکسیسفل تھا، جو ایونٹ آرگنائز کرنے میں بڑا تیز تھا، جو ڈیبیٹ کمپٹیشنز کرنے میں بڑا تیز تھا، جو کار ریسنگ شوز کرنے میں بڑا تیز تھا، شادی کے ایونٹس کرنے میں بڑی تیز تھی، وہ سارے لوگوں کی ایکٹیویٹیز ڈسٹرب ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ ایک چھوٹی سی اگزامپل. ایک تو یہ کیٹیگری. دوسری، اگر آپ یہ محسوس کریں کہ اگر آ، ایک سستی آپ کو محسوس ہو اپنے جسم کے اندر، اگر آپ کو ٹریمرز محسوس ہو، یعنی کہ جسم میں کپ کپاہٹ محسوس ہو، اگر آپ کا منہ خشک خشک رہتا ہو، اگر آپ کو سانس تیز تیز آتا ہو، اگر آپ کو سر درد ہوتا ہو، پٹھوں میں درد ہو، جنرلائز باڈی ایکس ہو، اور اگر آپ کی ایپیٹائٹ یا زیادہ ہو جائے، یا آپ زیادہ کھانا شروع ہو جائیں، یا بالکل کم کھانا شروع ہو جائیں عمران صاحب، آ، یا اس حد تک پریشان ہو جائیں کہ آپ کو یہ سوچ آ رہی ہو کہ اس زندگی کا کیا فائدہ، یا اس سے بڑھ کے سوچ آ رہی ہو کہ اس سے موت اچھی ہے، یا اس سے بڑھ کے سوچ آ رہی ہو کہ اس کی طرف کوشش کرنے کی طرف، نعوذ باللہ کوئی سٹیپ لینے کی طرف آپ کوشش کریں، then please try to talk to somebody who is a doctor and who understands you. جی عمران صاحب، اوور ٹو یو. جی ماشاء اللہ بہت اچھا آپ نے اس کو ایکسپلین کیا. ابھی کچھ لوگوں کے کوشچنز آئے تھے، تو ایک ابھی کسی نے سوال پوچھا تھا کہ جو مطلب بے جان چیزوں کو ٹچ کرنے سے کیا کووڈ ہو سکتا ہے، مطلب ایسے کہ ہاتھ میں لانے سے ہوتا ہے، یا مطلب کسی ایسی چیز کو، تو کسی ایسی چیز کو کہ جو مطلب لائک کہ ٹیبل وغیرہ کو ٹچ کرنے سے، یا مطلب کوئی یا ڈور کو ٹچ کرنے سے، تو اس پہ میرے خیال میں ویسے بھی اسٹڈی ہے کہ میٹل کے اوپر بھی اس کا کوئی ٹائم ہوتا ہے، جو وائرس ہے وہ اس کے اوپر بھی کوئی، اس بارے میں ذرا تھوڑا سا بتائیں. ایک کوشچن آیا ہے. اچھا، آپ کا یہ وہ ہے کہ مطلب کیا یہ کووڈ جو ہے وہ سروسز پہ، یعنی کہ ہارڈ سروسز پہ، سافٹ جی سروسز جی پر؟ اچھا، میں جی عمران، جی آئی بی ویری ویری آنیسٹ، آئی بی ویری ویری آنیسٹ. شروع میں نا انیشلی جب ہماری سپروائزر نے، شی از اے ویری، مطلب آئی ایم ویری لکی ٹو ہیو اے ویری 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 سیٹ آف ویری گڈ ٹیچرز، اینڈ آن ٹاپ آف اٹ از مائی سپروائزر. شروع میں نا وہ ہمیں جنوری فیبری میں انہوں نے اس طرح بتایا کہ چائنا میں اس طرح ڈائگنوزز ہوئی، اینڈ وی ور لائک اوکے، اچھا چائنا میں تو چپکلیاں بھی کھاتے ہیں اور سانپ بھی کھاتے ہیں ایٹسٹرا. آہستہ آہستہ نا جب یہ کووڈ پھیل رہا تھا نا، جب ادھر ہمارے وہ سچویشن آ گئی کہ جی اوکے کووڈ کی ڈیوٹیاں لگ گئی ہیں، آپ اگر کارڈیالوجی میں ہو، دل کے ڈاکٹر ہو، آپ پھر بھی کووڈ دیکھو گے، آپ برین میں جا رہے ہو پھر بھی کووڈ دیکھو گے، آپ سب نے کووڈ دیکھنا ہے. تو اس وقت یہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے عمران. عمران، اس میں
انیشلی نا ہمیں بڑی شارٹیج آ گئی ہے ہماری کٹس کی کہ یار یہ مطلب پورا ایک ریڈ زون ایک گرین زون ایک یلو زون باقاعدہ بنایا گیا، اور ابھی تک ہمارا اسی طریقے سے زونز ہمارے ٹیرشری کیئرز میں چل رہے ہیں. آئی ہوپ کہ چل رہے ہوں، لیکن جدھر میں آج کل ٹرین ہو رہا ہوں وہاں پہ چل رہے ہیں. آ، بے جان چیزوں کی جہاں تک بات ہے کہ مٹیریل کے اوپر کووڈ رہتا ہے کہ نہیں رہتا، ابھی تک انسرٹن ہے. شروع میں تو ہمیں لگا کہ ہاں رہتا ہے، لیکن جو اس کا اگر آپ دیکھیں کہ ایک ریسنٹ جو ہم نے اس کا ریویو ہوا ڈبلیو ایچ او نے جو کیا، اس کے اندر یہ کہ کچھ ایک ڈبلیو ایچ او یہ کہتا ہے کہ 2 گھنٹے سے لے کر 9 دنوں تک یہ سروسز پہ رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ہیومن کووڈ وائرس ہے جو ہیومن سے ہیومن جا سکتا ہے، مگر اس کے اندر ویریبلٹی ہے. کچھ جو ہیں وہ بالکل نہیں رہتے اور کچھ جو ہیں وہ رہتے ہیں. نمبر ایک. نمبر دو کہ اس کے اندر بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں. ٹیمپریچر کا فیکٹر ہے، ٹیمپریچر کولڈ ہوگا کووڈ کا سپریڈ زیادہ ہوگا. ابھی تک اس پہ بھی ریسرچز چل رہی ہیں. ہیومیڈیٹی کا، یہ جو نمی ہوتی ہے، اگر نمی ہوگی تو اس کے اندر سروائیو ہو سکتا ہے کہ کووڈ رہ سکے. تو ویسے ٹو مائی نالج یہ کہ ہارڈ سروسز پہ ویریبلی یہ کہ ڈفرینٹ سروسز کے اوپر ہوتا ہے. جو ہارڈ سروسز ہیں پلاسٹک سروسز ہیں 72 آورس تک اس پہ رہتا ہے، اور اپ ٹو 4 آور جو ہے وہ کاپر پہ رہ سکتا ہے. کارڈ بورڈ پہ یہ لکڑی وغیرہ پہ 1 دن تک رہ سکتا ہے وائرس. سو اٹس اسٹل مطلب لاٹ آف ریسرچ از گوئنگ آن. ایک کے اندر اسٹرین پتہ چلتا ہے جی 10 دن وہ اس نے سروائیو کیا جی سروس کے اندر، اور دوسرے کے اندر یہ کہ جی نہیں جی اس نے تو سروائیو نہیں کیا. سو دیر از اے ویریبلٹی ان دس. جی جی اوکے. اینڈ اچھا اس کے علاوہ ایک اور بات ہے، ویسے اب چونکہ جو تھرڈ ویو ہے وہ بھی کافی زیادہ اس ٹائم پیک پہ جا رہی ہے، تو اس کے بعد چونکہ ابھی ویکسینیشن کا جو پروسیس ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے، تو کافی لوگ ہیں مطلب ویکسینیشن کے بارے میں بھی کافی زیادہ کنسپریسیز ہیں. آلدو کہ میں نے خود ابھی ایک ڈوز لگوائی ہے، تو اس میں آپ یہ ذرا ہمارے جو ویورز ہیں ان کو یہ بتائیں کہ جو ویکسینیشن ہے وہ مطلب کتنی سیف ہے اور کس حد تک ضروری ہے، اور ہر ایک کے لیے چونکہ آگے انشاءاللہ ہوپ فلی کہ بہت جلدی جو ساری پاپولیشن ہے پاکستان کی اس کو ویکسینیٹ کیا جائے گا، تو اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا بتائیں کہ ہاؤ اٹ از سیف اینڈ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از. اچھا دیکھیے، پہلے تو عمران نے یہ تھرڈ ویو کا آپ نے بتا دیا ہے نا. ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 2020 سے لے کر ابھی تک نا، آپ سوچو کہ جو جمعہ ہے نا، جمعہ ابھی جو آج جمعہ گزرا ہے، بلکہ آج جمعہ ہی ہے، ابھی آدھا گھنٹہ رہتا ہے ہفتے تک. 110 ڈیتھس جو ہیں وہ تھرڈ ویو کے اندر آئی ہیں. ٹھیک ہے، وچ از ویری مچ الارمنگ. ٹھیک ہے، اب ہوتا کیا ہے کہ کووڈ جو ہے نا وہ ہمارا باڈی کے جو آرگنز ہیں، چلیں عمران مجھے بتائیں کون کون سے آرگنز ہیں باڈی کے. ہارٹ ہے، لنگز ہے، کڈنیز ہیں. ٹھیک ہے، سو مینلی تو لنگز آگے افیکٹڈ. لیکن کووڈ کسی نہ کسی جہاں پہ مطلب چین وہاں سے بریک ہوتی ہے نا، جہاں سے کمزور چین کا حصہ بریک ہوگا وہاں سے پورا سرکل اور سائیکل ٹوٹ جائے گا. تنظیموں کی بات کریں، سسٹمز کی بات کریں، انسانوں کی بات کریں. سو جو چیزیں ونریبل ہیں انسان کے اندر، اس کے آرگنس کے اندر، اس کو زیادہ افیکٹ کرے گا، ریزن آف ڈیتھ وہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو پہلے تو یہ بتاؤں کہ تھرڈ ویو میں بہت زیادہ ڈیتھس ریکارڈ کی گئی ہیں، اور خاص طور پہ ہمارا جو ناردرن کے پی ہے. ٹھنڈا ہے نا، مطلب آپ دیکھیں نا ابھی یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کپڑے اپنے بکسوں میں رکھے ہیں نکال دیں جو گرم کپڑے ہیں. اٹس کولڈ. ٹھیک ہے، اور اوپر اگر آپ جائیں ہری پور جائیں، ایبٹ آباد جائیں، مانسرا جائیں، پٹگرام، بشام، کوہستان، پھر اوپر داسو، جی بی چلے جائیں، کشمیر چلے جائیں، سوات چلے جائیں، یہ علاقے، اور ہمالین بیلٹ اسلام آباد سے شروع ہو جاتی ہے. ہمارا بکوٹ کا سرکل ہو گیا اپ ٹل مطلب جدھر جدھر تک K1 K2 سیریز ہے، یہاں پہ زیادہ ڈیتھس دیکھنے کو مل گئی ہیں. ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو دا رپورٹڈ ڈاٹا. اب یہ تو وہ ڈاٹا جو کہ رپورٹ ہو رہا ہے. اب دوسری جہاں تک بات ہے، دوسرا آپ کا کوشچن کیا تھا تھرڈ ویو کے علاوہ؟ جی میں نے ویکسینیشن کے بارے میں پوچھا تھا ویکسینیشن. کہ اچھا ویکسینیشن میں بھی نا میں آپ کو کلیئرلی بتاتا ہوں. ابھی ویکسینیشن جو ہے 50 ایئرس آنورڈ سٹارٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اب میرے ماموں کو فون آیا تھا تھوڑی دیر پہلے، وہ پوچھ رہے تھے کہ اچھا ویکسینیشن میں بھی اس طرح ہے. ہسبینڈ کو میسج آئے گا کہ جی آپ کا سینٹر فلاں جگہ پہ ہے، وائف کو میسج آئے گا فلاں جگہ پہ، بیکاز وہ الفابیٹیکلی اور مطلب. اچھا ویکسینیشن ایبٹ آباد ضلع کی اگر ہم بات کریں
تو ویکسینیشن 3-4 دنوں بعد کرائیں، کیونکہ ویکسینیشن جیسے ہی 50 ایئر سے اوپر شروع ہوئی ہے تو پاپولیشن زیادہ ہے. مطلب دیکھیں نا، 80 ایئر سے اوپر پاپولیشن کم ہوتی ہے، 70 ایئر سے اوپر تھوڑی سی زیادہ، پھر 60 ایئر سے اوپر تھوڑی زیادہ، 50 ایئر سے اوپر، اور نوجوان جو 33 سال سے کم ہے تو بہت زیادہ ہیں. 3-4 دنوں بعد جائیں اور ویکسینیشن کرائیں، کیونکہ ایز پر مائی ریفرنس اینڈ مائی نالج، ابھی ریسنٹلی میری بات ہوئی کہ شارٹ ہو گئی ہیں ویکسینیشن. ویکسینیشن ٹرکی ایک سوال ہے. ایک اسی طریقے سے آن لائن، کیونکہ ٹیلی ویژن تو میں اوائڈ کر رہا ہوں، آئی ڈونٹ آئی پریفر کہ سوشل میڈیا پہ زیادہ اچھے طریقے سے انٹریکٹیو بات ہو. تو ویکسینیشن کے حوالے سے دیکھیں، سب سے بڑی اگزامپل ہمارے سامنے جو دیکھی گئی ہے وہ پرائم منسٹر کی ہے. پرائم منسٹر صاحب کی کیس لیتے ہیں، ویکسینیشن کی سمجھ آ جائے گی. انہوں نے پہلی ڈوز لگائی، انہیں کرونا ہو گیا. تو پھر سوال اٹھے کہ بھئی انہوں نے ویکسینیشن کا انجیکشن بھی لگایا، کیا اس کی وجہ سے کرونا ہو گیا ہے؟ کیا کیا ہوا ہے؟ سو بیسیکلی یہ کہ ویکسینیشن کا انجیکشن لگا کے 3 سے 4 ہفتے، یہ ویکسینیشن کیا ہے؟ یہ کمزور وائرس ہے، ٹھیک ہے. یہ جو کمزور وائرس ہے یہ ہمارا آئی جی ایم یعنی کہ جو ایکٹیو اینٹی باڈیز ہیں اس کو ایکٹیویٹ کرے گا. سو یہ جو پہلی جو ڈوز لگے گی اس کے 3 سے 4 ہفتے ہم نے اپنے آپ کو بہت احتیاط سے رکھنا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ویکسینیشن لگائی جی میں تو ویکسینیشن لا کے دیے جی میں تو ہوں جنازیاں تے بھی لوگوں نال ملساں، گلے بھی ملساں، بیاہ بھی، روٹیاں بھی کھاساں، چاول بھی کھاساں، سارا کو کرساں، کرو لیکن احتیاط نال کرو. مطلب ویکسینیشن کے بعد وی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل عمران، کیونکہ اس کے بعد ہم، اب کیا ہوتا ہے، ویک وائرس ہمارے اندر چلا گیا ویکسین کی صورت میں، ٹھیک ہے. اب جب ویک وائرس ہمارے اندر چلا گیا ہے تو ہم تھوڑے سے بیمار ہو جاتے ہیں. ہمیں کچھ لوگوں کو سر درد، کچھ لوگوں کو زکام، کچھ لوگوں کو بخار، اور میجورٹی کو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. کیونکہ ایک ویک کرونا وائرس ہمارے باڈی کی امیونٹی کو تکڑا کر لیتا ہے، اتنا تکڑا کر لیتا ہے، پھر اس کی اتنی کاپیز بن جاتی ہیں، ان شارٹ عام الفاظ میں سمجھانے کے لیے، کہ پھر جب ریئل وائرس آتا ہے اس کو وہ اٹیک کر ہماری امیونٹی اس کو ڈیفیٹ کر لیتی ہے. تو پہلا اگر آپ نے ڈوز لگایا ہوا ہے وی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل کہ 3-4 ہفتے آپ نے اپنے ایس او پیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. ایس او پیز یعنی کہ یہ کہ ٹچ نہ کریں لوگوں کو، کھانستے ہوئے منہ کو کور کر لیں، منہ کے بغل میں اپنے کھانس لیں، ٹھیک ہے. ماسک کا استعمال کریں پبلک پلیسز کے اندر، اپنے آپ کو بچائیں. اور اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، میں ایک اور چیز کلیئر کرتا چلوں. یہ نہیں ہوتا کہ کرونا والا مریض جو ہے وہ اگلے کو بیمار کر رہا ہے اونلی، کہ مطلب دا پوائنٹ از کہ صرف یہی نہیں ہے کہ کرونا والا مریض ہی لو. بھائی کرونا والا مریض لوگوں سے بیمار بھی زیادہ ہوتا ہے. اف somebody از ill from کرونا، وہ اب اگلا بندہ ٹھیک ٹھاک ہوگا، فٹ ہوگا، جرمز تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. ایک نارمل آدمی کے ساتھ بھی کتنے بیکٹیریاز اور وائرسز ہوتے ہیں، ایئر میں کتنے بیکٹیریاز اور وائرسز ہیں. سو وی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل کہ اگر کووڈ کا مریض ہے اس کو ہم زیادہ بیمار نہ کر رہے ہوں. سو جو سائنو فارم ٹیکنیکلی جو چائنا نے ہمیں ویکسین دی ہے اٹس ریئلی ریلائبل، اور مطلب ہمیں وہی ویکسینیشن ہوئی ہے. پہلی ڈوز لگائیں، اس کے 3-4 ہفتے تک اپنے ایس او پیز کو اور اسٹرکٹ کر لیں، نہ ملیں لوگوں سے. کیونکہ ہو رہا کیا ہے کہ پہلی ویکسین کے بعد لوگ تو نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں دیر ویکسینیٹڈ اور اب وہ پروٹیکشن آ گئی ہے. وہ پروٹیکشن 3 سے 4 ہفتے بعد آئے گی، وہ اینٹی باڈیز 3 سے 4 ہفتے بعد بنے گی. اس دوران اگر ایکٹیو کسی انسان سے پراپر جو صحیح والا وائرس ہے، خطرناک والا وائرس لگ گیا، تو یہ جو ویکسین آلریڈی کمزور ہے جو کہ ہماری امیونٹی کو، تو وہ جو باہر والا جب لگ جائے گا تو ہماری امیونٹی تو پریپیئر ہی نہیں ہوتی، تو پھر کرونا ہو جاتا ہے. جو سیکنڈ ڈوز لگتی ہے وہ بھی یہ کرتی ہے کہ وہ سیکنڈ ڈوز چونکہ آلریڈی ہماری اینٹی باڈیز بن چکی ہوتی ہیں، مطلب ایک قسم کا ویکسینیشن میں آپ یہ سمجھیں ہم کرونا گزار چکے ہوتے ہیں، بڑا لائٹ سا کرونا، ٹھیک ہے. تو جو سیکنڈ ڈوز ہوتی ہے وہ ہماری امیونٹی کو اور بوسٹ کرتی ہے کہ تھوڑا سا اور ہماری اینٹی باڈیز کو انہانس کر لیتی ہے، تھوڑا سا اور لائٹ ورژن کرونا وائرس کا مل جاتا ہے. تو اب ہوتا کیا ہے کہ بلڈ ٹیسٹ پہ اگر آئی جی جی آئی جی ایم ہم اینٹی باڈیز کرائیں، اگر ہمارا آئی جی ایم پازیٹیو آ رہا ہے، کیونکہ نیزو فرنجیل سواب پہ، تھروٹ سواب پہ، یا ریپڈ اینٹی کووڈ جو ٹیسٹ ہے اس کے اوپر اکثر اوقات نا فالس نیگیٹو، کہ جی نیگیٹو ہے لیکن وہ فالس ہے، اصل میں وہ پازیٹیو، اور فالس پازیٹیو جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے، ٹرو پازیٹیو بھی آ رہا ہوتا ہے. تو جو بلڈ ٹیسٹ ہے آئی جی جی آئی جی ایم اینٹی باڈیز کا، اس میں کلیئر ہو جاتا ہے کہ اگر آئی جی ایم ہے اٹ مینس کہ ایک ایکٹیو کرونا کا اس کو انفیکشن ہو گیا. اور اگر فار ایگزامپل آئی جی ایم ہے تو اٹ مینس کہ اس کی باڈی کے اندر پرانا کی، جیسے ہیپیٹائٹس میں
پرانی اینٹی وہ ٹیسٹ ہم کر رہے ہوتے ہیں جی، آ رہا ہوتا ہے ہیپیٹائٹس جو ہے جی آئی جی جی میں آ گیا، یعنی کہ پہلے کہیں گزار چکا ہے. اب ٹارگٹ کیا ہے کہ کلینکلی اگر ہم بات کریں کہ ہمارے آئی جی جیز اس سے اسٹرانگ ہو، یعنی کہ ایک بندہ اگر ویکسینیشن کرائے تو اس کے آئی جی جیز ڈیولپ ہو جائیں، یعنی کہ وہ کرونا سے رزسٹ اس کی باڈی کر لے. تو ویکسینیشن ضرور کرائیں. علاج من سنتی، سنت من قرآن، قرآن من اللہ، اس کو اس طرح سوچیں. چلیں بات پرسنالٹیز کی اگر کریں، اب مختلف پرسنالٹیز ہوتی ہیں. میں نے دو تو آپ کو بتا دی، عمران، بلنٹنگ اور مانیٹرنگ. تیسری جو ایک چیز ہے، ہم اپنے سبجیکٹ میں کلسٹرز میں اس کو وہ کرتے ہیں، کلسٹر اے بی سی. اب اگر ایک پرسنالٹی شروع سے ہی اس کو وہم ہوتے ہیں، شک ہوتے ہیں، وہ تو سازش سمجھے گا اس ساری چیز کو. لیکن جو دوسری شخصیت ہے جو آبسیسو ہے، یا فار ایگزامپل امپلسو ہے، یا فار ایگزامپل شیزوائڈ ہے، یا کوئی بھی ہسٹرونک پرسنالٹی ہے، یا کوئی بھی نارمل پرسنالٹی ہے، وہ اس کو بیماری کے طور پہ لیں گے. سو دیر آر لاٹ آف تھنگس، بٹ جس طرح میں نے آپ سے کہا نا، کرونا وائرس ایک پینڈیمک، ایک جنگ کی طرح ہے. تو انسان کی جیسی شخصیت ہے وہ اس کو ویسے انٹرپریٹ کرے گا، دیٹس نارمل. جو انسان زیادہ تحقیق کرتا ہے اس کو تحقیق کے طور پہ لے گا، اس کو ہو سکتا ہے لگے کہ یہ کوئی سازش ہے، وہ ریسرچ کرتا رہے گا، کرتے رہے گا. لیکن کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کی سوچ کو، اللہ تعالیٰ کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر فکر کریں. پھر آپ کو بحث میں خدا بھی ملے گا اور اس کا حل بھی ملے گا. جی جی تھینک یو سو مچ ڈاکٹر احسن، بڑا اچھا سیشن رہا. آئی تھنک ہمارا ٹائم بھی پورا ہو گیا، تو اور اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ ہم لے سکتے. اوکے، وہ ایک دو کوشچنز اور آئے ہیں لیکن وہ ہم اس کو آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. سو تھینک یو ڈاکٹر احسن. اور ویورس کے لیے کہ ہم اس پہ اپنے اے ٹی آئی کے پیج سے لائیو اس لیے نہیں آ سکے کہ دیر ور سم ٹیکنیکل ایشوز جو ہمیں فیس کرنے پڑے، جس کی وجہ سے ہمارا جو لائیو سیشن تھا وہ ڈیلے بھی ہوا. اور اس کو پھر ہم نے ڈاکٹر احسن کی آئی ڈی سے لائیو کر کے تو ہم نے شیئر کیا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر احسن. میں بغیر عمران میں اینڈ میں بس ایک جسے کہتے ہیں نا ٹیک ہوم میسج، وہ دینا چاہوں گا جی شور. کہ دیکھیں انسان جو ہے نا وہ ایموشنز کا، انٹیلیجنس کا ایک مجموعہ ہے. ٹھیک ہے، انسان ایموشنل بھی ہوتا ہے. اٹس اوکے ٹو کرائی، رونا ایک انسان کی ایک نارمل عمل ہے. غصہ آنا ایک عمل ہے. جیلس فیل کرنا ایک نارمل عمل ہے. ٹھیک ہے، ہاں پیتھولوجیکل جیلسی ہو جائے تو وہ پھر ایک بیماری ہے. ٹھیک ہے، سارے ایموشنز ہمارے ساتھ آتے ہیں. اس کووڈ کے ان دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم چلیں، آئی ایم امنگس دا ینگ پیپل جو کہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آ کے بات کریں. ہمارے کتنے سینئرز انٹرنیشنلی، نیشنلی، پاکستان سے اور ممالک سے مینٹل ہیلتھ پہ بات کر رہے ہیں. مینٹل ہیلتھ کو، یعنی کہ اپنی ذہن کی سوچ کو، اس کو اس طرح سمجھیں کہ اپنے جذبات کے عمل کو، اگر آپ کو اس میں چینجز آپ کو فیل ہو رہی ہیں، اف یو فیل کہ اگر آپ کی نیند میں مینلی چیز جو ہے نا، آپ نیند اور بیہیویئر، اس کو یاد رکھیں. اگر اس میں چینجز آ رہی ہیں، اگر پینک والی سچویشن اگر آپ کو فیل ہو رہی ہے، اگر آپ کی ہارٹ بیٹ اوپر نیچے ہو رہی ہے اور آپ بار بار ڈاکٹرز کے پاس جا رہے ہیں، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک ہیں، یا اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے، کیونکہ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے انٹرنیشنلی ٹریول کرنا تھا، یونیورسٹیز میں جانا تھا، پڑھنا، تو اسکالرشپس آئے ہوئے ہیں بیچاروں کے، آن لائن بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے، چینج آف پلانز ہے. ٹھیک ہے، ایڈجسٹمنٹ میں اگر پرابلمز آ رہے ہیں، اور اگر وہ اس حد تک آ رہے ہیں کہ وہ ڈس آرڈر کی طرف چلے گئے ہیں، تو کہیں یہ نہ ہو کہ وہ آپ کی پروڈکٹیوٹی، یعنی کہ آپ خود سوچیں جس دن آپ رات کو اچھے سوتے ہیں، صبح فریش اٹھتے ہیں، آپ کا موڈ اچھا ہوتا ہے، دشمن سے بھی اس طرح مل رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح دشمن حیران ہو رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو میرا دوست ہو گیا. سو اس لیے اپنے ایموشنز کا، اپنی مینٹل ہیلتھ کا ضرور خیال رکھیں. اینڈ پلیز ٹاک ٹو سم بڈی. ضروری نہیں کہ آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس ہی جائیں، سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں. اگر آپ نہیں جانا چاہتے، ٹاک ٹو یور فادر، ٹاک ٹو یور فرینڈ. اپنی فیملی کو فرینڈس بنائیں، اپنے دوستوں کو فرینڈس بنائیں، اپنا ایک بڑی سپورٹ سسٹم بنائیں، اپنے بڈیز بنائیں. اینڈ دین اف یو تھنک کہ اگر بات چیت سے، اگر کسی کے سمجھانے سے، اگر کسی کی کوپنگ اسٹریٹجی سے، اگر کاؤنسلنگ سے اثر نہیں ہو رہا، پلیز سیلف میڈیکیٹ نہ کریں. گو ٹو اے اسپیشلسٹ پرسن. ابھی دیکھیں نا عمران، اس دن کیا ہوا کہ ایک کویک تھا، یعنی کہ ایک جعلی ڈاکٹر تھا، جعلی سیکیٹرسٹ تھا. اس کی ویڈیو بھی اقرار الحسن کے پروگرام میں آئی، اور جی
नफ्सियात के डॉक्टर, कोई नफ्सियात का डॉक्टर ही नहीं था, ठीक है। फिर ये होता है कि व्हेन वी डू नॉट गो टू अ प्रॉपर रेलेवेंट पर्सन, पीपल फॉल इन द रॉन्ग हैंड्स। हम नहीं चाहते कि हम लोग, हमारे बच्चे, हमारे प्यारे जो हैं वो मजबूर हों, उन्हें इतना स्ट्रेस हो को गलत। गो टू योर प्रॉपर पर्सन, समबडी यू ट्रस्ट, समबडी यू कैन लाइक, एंड प्लीज़ डिस्कस अपने इमोशनल वेलबींग को ज़रूर डिस्कस करें और उसको अच्छा रखें इन दोनों। अगर आपका मूड, अगर आपका दिल, क्योंकि जब कोविड हुआ था, मैंने इसको जहाद की तरह लिया था पिछले साल, और मैंने बस ये सोच लिया था कि बस चलें, अगर वर्स कम क्या होगा, डेथ आ जाएगी, जहाद है, हो सकता है अल्लाह ताला शोधा में ले जाए। सो थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव अबाउट योर लाइफ, थिंक पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। और खुशियाँ औरों में बांटें। जब आप औरों में खुशियाँ बांटेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका दिल मुतमईन होगा। और अंदर अंदर से गुस्सा पीना, अंदर अंदर से एक दूसरे की, इंसान है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, 100 जगहों पे मामलात आते हैं, अगले का क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त करें, अगले की टोकें भी बर्दाश्त करें, उसको दिल पे मत लें। अपनी एक्सरसाइज करें, डायरी लिखें, अपने इमोशंस को एड्रेस करें। और अगर किसी चीज़ पे आपको गुस्सा आ रहा है, बुरा लग रहा है, आप अगले को ये ना कहें तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। आप उन्हें बताएं कि मुझे ये चीज़ बुरी नहीं, बुरी लगी आपकी, मैं चाहता हूँ कि आप इस तरीके से आप अच्छे हैं। सो हमारी यूथ हमारा एसेट है, एंड आई एम वेरी वेरी मच थैंकफुल टू इमरान साहब, यू एंड योर प्लेटफॉर्म, कि आपने कितने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो कि मैं हैरान हूँ कि लोग इस पे बात नहीं कर रहे, आपने इस पे पॉइंट उठाया, एंड आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर एहसन एंड ऑल द व्यूअर्स। कल इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ, एक नई पर्सनैलिटी के साथ दोबारा हम इंशाल्लाह आएंगे। और until tomorrow, thank you so much Dr. Essen and all the viewers. My pleasure.